افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن نے بیان کیا، کیا قرآن کی ایک آیت پر ایمان لاتے ہو دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کیا یہ قرآن کا حصہ نہیں؟ اصل بات یہ ہے قرآن سے نور اسی کو ملتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نور قرآن عطا فرمائے۔ اور ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ٹی وی پر جو بات کہی جائے وہ صحیح ہوتی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹی وی پر ایسے لوگ بھی ہیں جو مستشرقین ہیں۔ مستشرقین کے معنی یہ ہے کہ جو یہودی ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کر کے پھر مس گائیڈ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ہر شخص یہ سمجھے کہ جو ٹی وی پر بیان ہوتا ہے یہ قرآن و حدیث بیان ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی رب کے لیے گردن جھکانے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کے مطابق جیسا اے صحابہ کرام تم ایمان لائے۔ آمنتم، تم ایمان لائے، یہاں مراد صحابہ کرام۔ تو جیسا صحابہ کرام ایمان لائے ویسا ایمان اگر یہ لوگ لے آتے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے۔ ایمان کا معیار صحابہ کرام ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ صرف ضد میں ہیں۔ حق واضح ہو چکا ہے، اب ضد کی وجہ سے اسلام نہیں لاتے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ تعالی ان کے خلاف آپ کو نصرت عطا فرمائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا، علم والا ہے۔ عیسائی کے یہاں کوئی عیسائی بن جاتا تو وہ اسے پیلے پانی سے، یلو کلر کے واٹر سے، پانی سے غسل دیتے اور کہتے اب عیسائیت کا رنگ اس پہ چڑھ گیا۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا عیسائیوں میں تو اسے وہ پیلے پانی میں غسل دے دیتے اور کہتے اب یہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ فرمایا یہ کیسا رنگ ہے، ایک دفعہ غسل کرے گا تو اتر جائے گا۔ ہم پر تو اللہ تعالی نے رنگ چڑھایا ہے، ہم پر دین اسلام کا رنگ ہے، اگر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی یہ رنگ دور نہیں ہوگا۔ صبغت اللہ، ہم نے اللہ کے رنگ کو لیا۔ ومن احسن من اللہ الصبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ تم ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تمہیں جہنم میں جانے کا شوق ہے تو جاؤ شوق سے، ہم جنتی اعمال کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے اخلاص رکھنے والے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم یا تقولون، تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام، والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی گزرے، کانو ہودن او نصارا، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، تم یہ کہتے ہو؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اانتم اعلم ام اللہ، ذرا بتاؤ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ حقیقت یہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ ومن اظلم ممن، اس سے بڑا ظالم کون؟ سب سے بڑا وہ ظالم ہے، کتم شہادتا عندہ من اللہ، جو اس گواہی کو چھپائے جو گواہی اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے۔ توریت میں، انجیل میں کہیں یہ بات نہ لکھی تھی۔ ان انبیاء نے یہودیت یا عیسائیت کی دعوت دی ہے، سب جگہ یہ بات موجود ہے کہ سب نے اسلام کی دعوت دی۔ نبی آخر الزماں کا ذکر دونوں کتابوں میں موجود تھا، مگر یہودی اور عیسائی جو جانتے تھے وہ چھپاتے تھے۔
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، بے شک یہ امت گزر گئی. لہا ما کسبت، ان نیک لوگوں کے لیے وہ نیکیاں ہیں جو انہوں نے کمائی. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ اعمال ہیں جو تم نے کمائے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے تمہارے کاموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وہ تو نیک تھے، وہ تو پرہیزگار تھے، لیکن ان کی نیکی ان کے ساتھ ہے. تمہیں اگر ان کا مقام چاہیے اور جنت میں ان کا پڑوس چاہیے تو ان جیسے اعمال کرو. اللہ تعالی ہمیں بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس جنت میں عطا فرمائے اور نیکیوں بھری زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے پارے کا آغاز ہے. ارشاد فرمایا سیقول السفہاء من الناس، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم، کس نے مسلمانوں کو پھیر دیا، عن قبلتہم التی، ان کے اس قبلے سے، کانو علیہا، جس پر وہ پہلے تھے. اس آیت کریمہ کا شان نزول تحویل قبلہ کے بعد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا. مفسرین فرماتے ہیں اس سے پہلے بیت اللہ ہی قبلہ تھا، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسلسل نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کرتے رہے، اور جب عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا کہ اب آپ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے، اور مسلمانوں کا قبلہ چینج ہو گیا، تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور قرآن مجید فرقان حمید نے پہلے ہی سے بتا دیا کہ بے وقوف لوگ اس پر اعتراض کریں گے اور پوچھیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے تھے اس قبلے سے ہٹا کر اب دوسرے قبلے کی طرف مسلمانوں کو کس نے لگا دیا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ جس طرف منہ کرنے کا حکم دے ہمیں اس کی طرف منہ کرنا چاہیے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اس کا فرما بردار بنا دیا. بندے کا کام عمل کرنا ہے، بندے کا کام اعتراض کرنا نہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اے مسلمانوں تمہیں سب سے افضل امت بنا دیا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی امت کی گواہ ہے.